وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفال درس نمبر 770 آیت نمبر 60 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، سورہ انفال آیت نمبر 60۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیاری کرو، لہم ان کے مقابلے میں، مستطاعتم جتنا بھی تمہارا بس چلے، من قوت زیادہ سے زیادہ قوت، طاقت، ومن رباط الخیل اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم کہ تم ان کے خوف زدہ کرو، روب ہو تمہارا اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم اور دوسرے اعداء کو بھی خوف زدہ کرو، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، یوفی الیکم اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، وانتم لا تظلمون اور تم پر تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر دشمن تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہے، جنحو مائل ہو، للسلم صلح اور سلامتی کی طرف، فجنح لہا تو تم بھی ان سے یہ صلح کر لو، وتوکل علی اللہ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو پھر بھی تم صلح کر لو، وَإِنَّ، یعنی دھوکے کی نیت رکھتے ہوں لیکن تمہارے سامنے صلح پہ آمادہ ہوں تو تم صلح کر لو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہاری مدد کی اپنے مدد سے، جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کی مدد سے تمہاری تائید کی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دل جوڑ دیے آپس میں، لَوْ أَنفَقْتَ، چلیں یہ یہاں تک مضمون، تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں۔ مضمون غزوہ بدر کے تناظر میں ہے سامنے کرام، اور جنگ سے متعلق اور ویسے بھی تمام زندگی میں دیکھیں جنگ، یعنی جنگ کی حالت اور عام حالت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس میں ایک یہ بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جماعت ہونی چاہیے اس کی، اور ان کی ایک حکومت ہونی چاہیے، ان کا ایک امیر ہونا چاہیے، امیر کی اطاعت ہونی چاہیے۔ جب یہ مضامین جو ہے یہ جماعت کے لیے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُمْ، سب سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ، یعنی جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ آپ نے سنا کہ بھرپور تیاری کرو قوت سے، اور بندے رہنے والے گھوڑے جس سے تم خوف زدہ کرو، یعنی تمہارا رعب ہو۔ دیکھیں ایک بات تو بنیادی طور پہ یاد رکھیں کہ یہ جنگ اور امن، یہ مسلمانوں کی زندگی میں جماعت کے حساب سے یا ریاست کے حساب سے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر وقت جو ہے مومن تیار ہوتا ہے، ہر گھڑی ہر دم تیار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کرنے کے لیے زمین میں خود اپنے اوپر، اپنے ریاست پر بھی، اور تو اس میں مطلب یہ حالت جنگ میں رہتا ہے۔ یعنی اگر میں تھوڑے سے الفاظ آپ کی سمجھ کے لیے بدل دوں تو یہ ہے کہ حالت جہاد، کوشش۔ اب یہ قتال جو ہے اور یہ جہاد جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے، اصل میں تو جہاد ہے، کوشش ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور جہاد اکبر یعنی زمانے امن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ جب غزوہ تبوک سے مدینے کی طرف آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک 9 ہجری کا واقعہ ہے یہ غزوہ تبوک، وہاں سے کامیاب واپس آئے، اور جب مدینے لوٹ رہے تھے تو کیا کہا انہوں نے؟ رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو ایک یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ مسلمان جو ہے یہ دنیا دیکھیں ایک آزمائش کی جگہ ہے، اس بات کو تو آپ نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ یہ جد و جہد انسان کی تخلیق اور اس کی کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جد و جہد میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الانسان انک یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے، کوشش کرتے ہو، یہاں تک اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ جد و جہد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ حق ہے محنت کا۔ افسوس کی بات یہ ہے
کہ ہم تو دین پہ غور و فکر نہیں کرتے اور اس کے معنی جو ہے وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ دین اسلام ایک مکمل ایک جد و جہد کا نام ہے۔ آپ کے ساتھ مخالفانہ قوتیں لگی ہوئی ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، اندرونی قوتیں ہیں، بیرونی قوتیں ہیں، یہ معاشرہ ہے۔ اس میں آپ نے جد و جہد اور جہاد کر کے ہی آپ اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، یعنی انسان اگر اپنی معراج حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی رب کا تقرب چاہتا ہے، تو اس کو خوب جد و جہد کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ اب انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ یہ سب جو ہے ایک جد و جہد کا نام ہے۔ یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ مضمون جو ہے وہ یعنی میدان جنگ تک محدود ہے اور مسلمانوں کا جہاد جو ہے وہ صرف جنگ کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ تو جد و جہد جو ہے، اندرونی قوتیں اور بیرونی قوتیں، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی جو ہے وہ جہاد اکبر سے مشتق ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ طاغوتی قوتوں سے تم جہاد کرو، جہاد کبیر کرو، قرآن کی طاقت سے اور اس قرآن کی قوت سے تم طاغوتی قوتوں سے جہاد کرو، بڑا جہاد۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، جہاد کبیر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جہاد اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں بس تھوڑا سا آپ کو یہ یاد دلا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مضمون ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو کہا کہ ساری زندگی مسلمان کی جو ہے وہ جہاد اکبر میں گزرتی ہے۔ قتال کو اللہ کے رسول نے جہاد اصغر کہا ہے۔ وہ تو ایک وقتی طور پہ اگر ایک کیفیت آتی ہے تو ٹھیک ہے۔ آج کل جو ہے وہ یعنی قتال نہیں ہو رہا، کیونکہ مسلمان قوم نہیں ہے، فتنہ اور اللہ کا نظام نہیں ہے اس دنیا پہ۔ یہ بات بھی میں آپ کو نوٹ کر دوں کہ ہونا یہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے، منشا یہ ہے کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ کا قانون اللہ کا ہو، اور وہ میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ مسلمان جو ہے یہ یعنی اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو۔ اور آپ کو یہ بھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ دین میں کوئی زبردستی، زور زبردستی بات والی نہیں ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، دیکھیں دشمن اللہ کے یہاں اگر آپ دیکھیں نا کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن۔ تو یہ اللہ کے دشمن کون ہے؟ جو زمین پر اللہ کا نظام نہیں چاہتے اور یعنی باطل کا غلبہ چاہتے ہیں۔ آج دنیا میں باطل کا غلبہ ہے، سامنے کرام، دنیا میں باطل کا غلبہ ہے۔ ورلڈ آرڈر کس کا چل رہا ہے مجھے بتائیں آپ؟ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان ہوں گے تو ان کا ہوگا نا، مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو باطل کا غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ دو مقاصد ہیں قتال کے، یعنی اگر جنگ کی نوبت آتی ہے تو اس کے دو بنیادی مقاصد ہیں کہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا بات غالب ہو، وہ بڑی ہو۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے کہ یعنی اسلام پر عمل درآمد میں اگر رکاوٹ ڈلتی ہے تو یہ فتنہ ہے۔ کافر جو ہے نہیں چاہتے کہ اسلام کا نظام غالب ہو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ کے الفاظ ہیں، یہ ناگوار سمجھتے ہیں۔ آج یعنی ہندوستان والے، کیا کبھی آپ نے ان کا مسلمان وزیر اعظم دیکھا ہے؟ چلیں نہیں دیکھا، آپ کہتے ہیں ان کی اکثریت ہی نہیں ہے، چلیں ٹھیک ہے۔
لیکن کیا ہندو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی یہ ایک فزیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا ہندو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کا نظام ہو، اللہ کی حکومت ہو؟ نہیں، وہ تو بلکہ مشرک ہیں، ان کا تو عقیدہ ہی غلط ہے، جیسے ہمارا عقیدہ غلط ہے ان کا بھی غلط ہے۔ ہم بھی نہیں چاہتے اللہ کا نظام یہاں پاکستان میں، ہم نہیں چاہتے۔ یہ بات بھی اس وقت 2020 ستمبر 18 تاریخ ہے آج، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں اللہ کا نظام نہیں چاہتے۔ بس یہ ایک مختصر بات ہے، اس کے دلائل ہیں میرے پاس لیکن میں وہ نہیں کرتا۔ تو فتنہ ختم ہو جائے، قتال جنگ کس وقت فرض ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر فتنہ ہو زمین میں، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ لازمی ہے، فرض ہے۔ وَقَاتِلُوهُ، جس طرح کہ نماز فرض ہے اسی طرح قتال فرض ہے، جہاد قتال فرض ہے۔ سامعین کرام، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، دوسرا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے گا، دونوں باتیں تقریباً ایک سی ہیں۔ فتنہ ختم ہو جائے گا تو اللہ کا نظام ہوگا، نافذ ہوگا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ نے رسول اسی لیے بھجوائے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ہماری غفلت ہے اور ہماری کمزوری ہے کہ ہم نہ مومن ہیں نہ مومن بننا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ تو پھر ہر شخص کی اپنی مرضی ہے اور اس کو اپنے تئیں جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور، لیکن میں تو آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک جان میں جان ہے۔ آپ کو بتاتا رہوں گا کہ بھئی جو حالت ہے اس کو بدلنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بھی ہم نے گزشتہ جو سبق تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب تک ایک انسان، ایک قوم، ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس میں میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اپنی حالت تو بدل لی ہے۔ ہم مومن تھے لیکن اب مومن نہیں ہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو نار جہنم کا مستحق اس وقت بنا لیا ہے۔ یہ آپ تسلی رکھیں کہ جس قسم کی یہ مسلمان برائے نام مسلمان قوم زندگی گزار رہی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں کسی کو جنت میں بھجواؤں یا دوزخ کا مستحق قرار دوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، اللہ کی جنت ہے اور اللہ کی جہنم ہے، لیکن جہنم کے مستحق کون ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہر منکر حق، ہر کافرانہ روش اختیار کرنے والا، ہر منافقانہ روش اختیار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بات قرآن میں، آپ ذرا پریشان نہ ہو میری باتوں سے، قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں ان کے لیے تباہی ہے، دوزخ ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ آج ہمیں دین کا ٹوٹلی مقصد پتہ نہیں ہے کہ دین ہے کیا، دین کیوں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں معلوم، بس پڑھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے۔ سارے کام، دنیا کے کام ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، لیکن جو آخرت کے کام ہے، جو اپنی ہماری اصل کامیابی کے کام ہے، اس کے متعلق ہم کسی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ یہ میں دعوے سے اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے۔ دین کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، میں کون ہوں، میری منزل کیا ہے، میرے کامیابی کا راستہ کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا ہے، ان کی دعوت کیا ہے، جنت اور دوزخ کی کیا ضرورت ہے، موت کے بعد کیوں زندگی دوبارہ ہوگی، یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی کسی بات کا ہمارے پاس جواب نہیں۔ کلمہ طیبہ جو کہ ہماری بنیادی اساس ہے، یعنی دین کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اس کا معنی بھی ہمیں نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔
اس کے تقاضے کیا ہیں؟ چلیں مطلب آپ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے رسول ہے، چلیں ترجمہ تو آپ کو آ گیا، تقاضے کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ یہی کہیں گے بس نماز روزہ حج زکوٰۃ، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزار۔ تو بہرحال یہ ایک بہت یعنی ایسی صورتحال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں جاگنا ہوگا، جگانا ہوگا، اور منزل کا ایک تعین کرنا ہوگا، اللہ کو اپنی منزل بنانا ہوگا، دین اسلام کے راستے پر چلنا ہوگا۔ دین اسلام کا راستہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے۔ جو اللہ کے راستے پر چلے گا تو وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ کے راستے پر نہیں چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ، تو بہرحال یہ اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ عدو اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ بھی غور کیجئے، اللہ کے دشمن کون ہیں؟ اس وقت سب سے بڑے دشمن اللہ کے مسلمان قوم ہے، جو برائے نام مسلمان ہے۔ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین اسلام کے دشمن کون ہیں؟ ہم ہیں، ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ اللہ کے بھی دشمن ہیں کہ ہم روئے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے، اور اقامت دین کے لیے کوشش نہیں کر رہے، اور دین عقیم الدین، خود بھی دین پر قائم نہیں ہیں۔ ہم نے تو بے راہ روی کا شکار ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ ہماری منزل اللہ کی بجائے دنیا ہو گئی ہے، دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں۔ تو عدو اللہ، اب یہ دیکھیں قرآن، یا تو آپ قرآن آپ اما لکا و اما علیکا، یا تو یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اس وقت قرآن ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ اللہ کے دشمن اور مومنوں کے دشمن ہم ہیں۔ عدو اللہ و عدوکم، مومن جو مخلص مومن ہیں ان کے بھی ہم دشمن ہیں، ان کی تو کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتا دیں، یہ 23 مارچ کو جو میڈل ملتے ہیں، یہ قومی میڈل ملتے ہیں، وہ تو گویوں کو، ڈرامہ نگاروں کو، ادھر ادھر کرکٹروں کو اور ادھر ادھر لوگوں کو ملتے ہیں۔ کوئی بندہ مومن جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، کیا اس کو 70 سال میں کوئی ایک میڈل دیا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ شخص اللہ کے دین کا سپاہی ہے اور اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور اس کی ساری زندگی جو ہے وہ یعنی دعوت اللہ میں گزر گئی۔ ایسے تو نہیں ہے کوئی میڈل۔ تو اب مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب دیکھیں، اللہ کے نزدیک معزز متقی لوگ ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہمارے نزدیک معزز کون ہیں؟ یہ ڈرامہ نگار ہیں، یہ گویے ہیں، یہ ناچنے والے ہیں۔ اور دیکھیں ہماری جو اداکارہ ہیں ریما جی، انہوں نے بھی میڈل لے لیا ہے، اس کو بھی میڈل مل گیا ہے، اور دیکھ دیکھ کے چن چن کے آپ گویوں کو اور یہ ناچنے گانے والی عورتوں کو میڈل دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذہنیت ہے سامنے کا۔ یہ تو کھلے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا کیا معیار ہے میڈل دینے کا۔ آپ کی نظر میں دنیا والے لائف اچیومنٹ ایوارڈ آپ کس کو دیتے ہیں؟ مہدی حسن کو مل چکا ہے، جو ساری یعنی گویہ تھا ایک۔ میں اس کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن تھا گویہ۔ آپ اسے گائیگی کے استاذ تھے، غزل گو شاعر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے۔ تو بہرحال یعنی ہماری ترہبون بہ عدو، اب یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی ریاست کو، امیر المومنین کو فرما رہا ہے کہ تم نے اپنی قوت یعنی اعدو، تیاری کرنی ہے، اللہ کے دشمنوں سے تم نے لڑنا ہے اور ان پہ ایک خوف طاری کرنا ہے۔ ہم پہ خوف کس کا ہے؟ ہندو کا ہم پہ خوف ہے۔ آج دیکھ لیں پاکستان، انڈیا میں جو مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ،
بری طریقے سے، اور جو کشمیر میں وہ ہیں تو ہمیں ان کو روکنا ہوگا۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ جو بھی تمہارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، تم تو ایک ہاتھ ہو، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَا سِوَاهُ الْكُفْرَةُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَا سِوَاهُ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ کیا مطلب ہمارا رویہ کیا ہے۔ بہرحال میں یہاں پہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس پہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کون سے دشمن ہیں ہمارے؟ ہم خود دشمن ہیں اللہ کے۔ میں بس یہ دیکھیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مطلب میں کسی پر کوئی فتوے لگاؤں، لیکن اس وقت جو اسلام کے خلاف دشمن ہے، دین اسلام کے دشمن، سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان خود ہے۔ من حیث القوم ہم اللہ کے دشمن ہیں۔ سود کی لعنت 70 سال ہو گئے، تو آپ نے سود کی لعنت کو ختم کر دیا ہے؟ نہیں، سود کی لعنت تو ختم نہیں ہے، سود کی لعنت تو جاری ساری ہے۔ 72 سال ہونے والے ہیں، 48 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پاک آستانہ دیا تھا، تو کیا سود آپ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ آپ اس ملک میں اللہ کا نظام چاہتے ہیں؟ نہیں۔ ہر بات کے جواب نفی میں ہے۔ تو یہ آپ اللہ کے دشمن نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قطع زمین دیا تھا، آپ تو بس آپ دیکھ لیں ہم کس طرف رخ ہے۔ من حیث القوم ہمارا رخ، ہمارے اداروں کا رخ ظاہر کی طرف ہے، اور آپ کو معلوم ہے اچھی طرح، یہ قوم معلوم ہے کہ یہ کیا اس کی منزل ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے، وہ ایک الگ بات۔ بہرحال تو وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ دوسرے دشمن بھی ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو وہ واپس لوٹا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بخل نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا، نہ صرف جنگ کے لیے بلکہ عام طور پہ بھی آپ نے جمع کرنے کی پالیسی کی بجائے خرچ کرنے کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی۔ دیکھیں قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہے اصل میں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو اگلے درس کے لیے رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پہ پھر اگلے درس میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ ترجمہ سنا دیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اور تیاری کرو جتنا بھی تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ قوت اور بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو
رعب میں رکھو، خوف زدہ رکھو۔ وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اس کے علاوہ وہ قوتیں بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کو بھی خوفزدہ رکھو۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، تو اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔